23-24 साल का जो नौजवान है जिसका नाम रज़ा डार है, जिसका ताल्लुक बताया जाता है कि उसका जो ताल्लुक है वो करीबी रिश्तेदार है इसाक खान डार साहब का, जो फिर डेफिनेट गर्ल है सीएम पंजाब का भी ये रिश्तेदार है, मरियम नवाज़ की भी चूँकि इनके साथ रिश्तेदारी है तो फिर ये इनका भी रिश्तेदार हुआ। वो इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएँ। अगर वो रिश्तेदार हैं तो वो इस्तीफ़ा दे दें, तो दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर उनकी रिश्तेदार है तो फिर वो उनके ऊपर FIR ही ना देती। जुडिशल उसके जब हो जाएंगे, कोर्ट अपना ट्रायल करेगी, ट्रायल के बाद पता चलेगा कि किस शख्स ने क्या किया और क्या नहीं किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि इसाक खान डार साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। यानी कि सारा कुछ हुआ मेरिट के ऊपर, कानून ने अपना रास्ता लिया और कानून अपना रास्ता लेकर इस केस को आगे लेकर चल रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। आजकल एक बहुत बड़ा केस जो कि समझ लें कि सोशल मीडिया की भी ज़ीनत बना हुआ है और पूरे पाकिस्तान पे उस केस के बड़े चर्चे हैं। वो है 2 गैर मुल्की ख़वातीन जिनका मौक़िफ़ है कि हमें अगवा किया गया और अगवा करने के बाद हमसे ज़्यादती भी हुई और हमसे तवान का मुतालबा किया गया। बात ऐसे है कि ये ख़वातीन जो हैं वो बाहर से समझ लें कि इस्लामाबाद पहुंचती हैं 26 जून को। वहाँ पर ये पहुंचकर होटलिंग करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं और नथिया गली में जाती हैं। उसके बाद ये 29 तारीख तक यानी कि वहाँ पर रहती है और 29 तारीख को ये लाहौर में आती हैं। वहाँ पर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से भी मुलाकातें करती हैं और उसके बाद फिर ये लाहौर पहुँचती हैं। लाहौर में आने के बाद एक जो है वाक़या शुरू हो जाता है जिसका समझ लें जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव किस्म का वाक़या है। तो इसमें सरदस्त पहले नंबर बात तो ये है कि इन ख़वातीन का मौक़िफ़ ये है कि हमें अगवा किया गया। मेरा सरसरी सिर्फ एक सादा सा सवाल है कि अगर ये अगवा का केस है तो क्या इस्लामाबाद की वो जहाँ पर पहुँची तो फिर इसका मतलब है कि इन्हें बाहर के मुल्क से जब ये इस पाकिस्तान आई हैं तो इन्हें फिर बाहर से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया। अगर इन्हें अगवा करके पाकिस्तान लाया गया, अगर ये अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बाहर के मुल्क से ट्रैवल करके पाकिस्तान में नहीं आई हैं, जिनके ऊपर ये अगवा का या तवान का इल्ज़ाम लगाती हैं, अगर ये यहाँ पर उनके कहने पर नहीं आई हैं, अपनी आज़ाद मर्ज़ी से आई हैं, तो फिर ये कैसा अगवा है। और फिर मेरा ये फिर एक और भी इसके ऊपर ये सवाल है कि मैं ये समझता हूँ कि जब ये इस्लामाबाद में पहुँच जाती हैं तो फिर ये कैसा अगवाकार ख़वातीन हैं कि जो इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में भी जाती हैं, फिर वहाँ से ये शॉपिंग भी करती हैं, फिर वहाँ से ये जाकर नथिया गली में सैर सपाटे भी करती हैं, फिर उसके बाद ये 29 तारीख को लाहौर पहुँचती हैं या फिर वहाँ पे इस्लामाबाद में भी और लाहौर में आकर ये बिज़नेसमैन लोगों से भी मुलाकातें करती हैं। और ये कैसा एक अगवा का केस है जो कि ये ख़वातीन समझ लें जिनको किडनैप करके पूरे मुल्क की सैर भी कराई जा रही है और दूसरे मुल्क से, हॉलैंड से या दूसरे मुल्क से बाहर से लाकर इनको पाकिस्तान के सैर सपाटे भी करवाए जा रहे हैं और ये ख़ुद को ये मौक़िफ़ ज़ाहिर करती हैं कि ये हमारे साथ अगवा का मामला चल रहा है। और ये देखिए कि इसमें फिर आगे चल के चलें लाहौर में एक ये अपना मौक़िफ़ देती हैं और उसके बाद फिर ये इनके ऊपर FIR भी हो जाती है। और ये केस थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस केस में एक जो शख्स है जो कुछ 23-24 साल का जो नौजवान है जिसका नाम रज़ा डार है, जिसका ताल्लुक बताया जाता है कि उसका जो ताल्लुक है वो करीबी रिश्तेदार है इसाक खान डार साहब का, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। और वो समझ लें कि पाकिस्तान की सियासत में और मुस्लिम लीग नून की सियासत में ख़ास तौर पर उनको बहुत बड़ा एक मुकाम है और आज से नहीं है, बहुत पहले से उनके एक बेटे अली डार यहाँ पर पंजाब में भी समझ लें कि कैबिनेट का या हुकूमत का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये देखिए कि अगर उस वजह से ये केस हाईलाइट हो गया है रज़ा डार की वजह से, मुतअद्दिद मुलज़मान इसमें बिल्कुल गिरफ्तार है। और ये देखें कि अगर रज़ा डार जो है अगर इसाक खान डार साहब का अगर उनका ये रिश्तेदार है तो फिर डेफिनेट गर्ल है, सीएम पंजाब का भी ये रिश्तेदार है, मरियम नवाज़ की भी चूँकि इनके साथ रिश्तेदारी है तो फिर ये इनका भी रिश्तेदार हुआ। और ये फिर कैसी रिश्तेदारी है कि पुलिस को पूरे मैंडेट दिया गया है मेरिट के ऊपर कि यानी कि आप इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें। FIR हुई है, आज़ादाना तरीके से FIR हो जाना और फिर उनका गिरफ़्तार हो जाना, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना, मेडिकल रिपोर्ट्स होना और बयानात की जांच पड़ताल होना, यानी कि ये जो तफ्तीश का मराहल जारी है इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रही है। यानी कि ये अब समझने की बात यहाँ पर है कि एक तरफ जब हम जोड़ते हैं इसाक खान डार साहब के साथ कि भाई चूँकि ये उनका रिश्तेदार है लिहाजा वो इस्तीफ़ा दे दें, वो इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। अगर वो रिश्तेदार हैं तो वो इस्तीफ़ा दे दें, तो दूसरी तरफ जो चीफ मिनिस्टर उनकी रिश्तेदार है तो फिर वो उनके ऊपर FIR ही ना देती। यानी कि अगर रिश्तेदार हैं, एक शख्स को रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें,
ایک دوسری طرف جو چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، وہ اس رشتہ داری کو سامنے نہ رکھتے ہوئے ان کے اوپر ایف آئی آر دے رہے ہیں، یعنی کہ قانون کی بالادستی ہے، یعنی کہ جس شخص نے جو قصور کیا ہے، جو شخص کوئی گلٹی ہے کہیں پر، جس کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، کیونکہ جرم تو ہے وہ تو پولیس انویسٹیگیشن سے نہیں ہے، نہ کوئی تفتیش سے ہے، نہ ضمنیات لکھنے سے ہے، وہ تو کورٹ کا ٹرائل ہوگا، جب کورٹ ٹرائل کرے گی، جوڈیشل اس کے جب ہو جائیں گے، کورٹ اپنا ٹرائل کرے گی، ٹرائل کے بعد پتہ چلے گا کہ کس شخص نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر جمہوریت ہے، یہاں پر ایک سیاست ہے، یہاں پر عدالت ہے، یہاں پر وکالت ہے، کچھ نہیں ہوا ابھی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور الزامات لگ رہے ہیں، سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کے اوپر کہ بھائی آپ استعفیٰ دے دیں، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، صرف الزام ہے، اور الزام لگانے کی بنیاد کے اوپر استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ آپ بتائیں کیا کسی پڑھے لکھے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اور پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اسحاق خان ڈار صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، فیصل واڈا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا آئین اور قانون اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے اور مذہب اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ جائز مطالبہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عمران خان کے متعلق جو باتیں ہوتی تھی ٹیرین کے متعلق، کیا اس بنیاد کے اوپر ان کو چارج شیٹ کرنا شروع کر دی جائے؟ حالانکہ اس شخص کا براہ راست ایک ذاتی فیلڈ تھا، اس کے بچے جو ہیں وہ آل یہود کے پاس پل رہے ہیں، تو کیا اس کے براہ راست وہ بچے ہیں؟ یہ الزام لگتا ہے، اور جو حقیقت ہے اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی آپ تو 62-63 میں پورے نہیں اترتے، آپ نے ایک بیٹی کو آن نہیں کیا جو کوئی جائز طریقے سے پیدا نہیں ہوئی، تو کیا اس بنیاد کے اوپر عمران خان سے مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں؟ یعنی کہ ایسی ریلیونٹ باتیں ہو رہی ہیں جن کا سمجھ لیں کہ کوئی سر پاؤں نہیں ہے اور کوئی سر پیر بھی نہیں ہے، اور پھر وہ جائز بھی نہیں ہے، کسی طریقے سے جائز بات نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار ہم کوئی وکالت نہیں کر رہے، لیکن کیا یہ معاشرہ ایسے قائم رہ سکتا ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص کے اوپر الزام لگتا ہے، وہ سی ایم کا بھی رشتہ دار ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی رشتہ دار ہے، آپ ڈپٹی پرائم منسٹر سے جوڑ کر اس سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن چیف منسٹر اس کے اوپر ایف آئی آر سے نہیں روکتی، تفتیش کرنے سے نہیں روک رہی ہیں، ان کو گرفتار کرنے سے نہیں روکا گیا، یعنی کہ سارا کچھ ہوا میرٹ کے اوپر، قانون نے اپنا راستہ لیا اور قانون اپنا راستہ لے کر اس کیس کو آگے لے کر چل رہا ہے، بجائے کہ یہ بات ہوتی کہ شاباش دی جاتی کہ یہ چیف منسٹر نے اس سے بالا تر ہو کر یہ کام کیا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، اور ایک سوشل میڈیا پر بریگیڈ بیٹھ کر جو ہے طوفان برپا کر رہی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت جو کہ آزادانہ حقوق کی بات کرتی ہے، جو کہ سیلف ڈگنیٹی کی بات کرتی ہے، جو کہ ایک سیلف رسپیکٹ کی بات کرتی ہے، جو کہ ذات کے اوپر جو اپنے ذاتی الزامات ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کر سیاسی بات کرتی ہے، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ کوئی شرم نہیں ان کے پاس، کوئی حیا نہیں ہے کہ سر سے پاؤں تک آپ کا لیڈر ڈوبا رہا ہے ان سارے معاملات میں، اور کسی نے آج تک اس کے اوپر الزام نہیں لگایا، کبھی کسی اور جماعت نے ان کے اوپر نہیں کہا ہے، بلکہ جرنلسٹ بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو کیا اس چیز کو اس سے جوڑ کر کیا ان سے کہا جا سکتا تھا کہ آپ بھی وزارت عظمیٰ کے ہاؤس سے گھر چلے جائیں؟ اب یہ دیکھیے کہ میں چونکہ کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن صورت انعام ہے جس میں بڑا یہ کلیئر لکھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈال سکتا ہے، یا کوئی بوجھ اٹھانے والا اس کا جو بوجھ ہے وہ کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اگر رضا ڈار کے اوپر کوئی الزام ہے، اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے اپنے کیس کو، تو وہ جو غلطی کرے یا نہ کرے، اس کے اوپر کوئی الزام لگے یا نہ لگے، اس کا الزام ثابت ہو جائے یا کل کو نہ ثابت ہو، اس کا اسحاق ڈار صاحب سے کیا تعلق ہے؟ اس سے ان کی فیملی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اس ساری بات کے ساتھ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ فیصلے ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر ہونے چاہیے، رشتہ ناتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، ثبوت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں۔ کل کو اگر ثبوت آتا ہے کہ جو رضا ڈار ہے وہ بے گناہ ہے، اس کے ساتھیوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کل کو عدالت ٹرائل کے بعد اس سے باعزت بری کر دیتی ہے، تو آپ بتائیے ہم اور آپ نے جو اسے چارج شیٹ کیا تھا، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس معاشرے کو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی حد تک بہت اچھے وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، اپنے لیے ہم بہت اچھے جج ہیں، اور کسی دوسرے کے لیے ہم وکیل بن کر جو ہے اس کی وہ عزت نفس کو اچھالتے ہیں۔ یہ نہ اسلامی طور پر، مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، معاشرتی طور پر یہ بالکل ایک ناجائز بات ہے۔
کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کے متعلق اگر ایک منٹ کے لیے مجھے بات کرنا پڑے بڑی اسادگی کے ساتھ، اور مجھے بتائیے کہ وہ سنتو تجارت کانگریس سے اٹھے، یا وہ صدر تھے سنتو تجارت کے، سنتو تجارت سے لے کر کانگریس سے لے کر وزارت خزانہ تک وہ رہے، اور وزارت خزانہ سے لے کر وہ وزارت خارجہ تک ڈپٹی پرائم منسٹر تک ان کا سفر کیا، کہ آج تک میڈیا بتائے ان کے اوپر کوئی اخلاقی الزام ہو، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا ہو جس سے کچھ اسکینڈل سامنے آتا ہو ان کی زندگی متعلق، کہ جو ان نے کوئی ایسی اخلاقی غلطی کی ہو، اگر کوئی ہے ہمیں لازمی بتائیں، ہمیں ان کے متعلق بات کریں گے کہ ان کا اپنا جو شجرہ ہے، ان کو اپنی جو ذات ہے وہ اسکینڈلائزڈ رہی ہے اخلاقی طور پر، اگر نہیں رہی ہے تو پھر کیا شرم نہیں آنی چاہیے؟ کیا اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے جو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ پھر یہ دیکھیے کہ جب بھی ملک کے اندر کوششیں ہوتی ہیں، اگر مطلب مثال کے طور پر اتنے بڑا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا بلکہ وہ مذہبی آدمی ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ داتا صاحب کے جو ان کی ٹیم ہے اس کے وہ سربراہ بھی ہیں، چیئرمین ہے اس کے داتا دربار کی جو کمیٹی ہے، ہر سال جب عرصہ آتا ہے اس کی وہ جو چادر پوشی ہوتی ہے وہ جا کے اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں۔ ایک مذہبی آدمی ہے، شریف آدمی ہے، عمر کے اس حصے میں کہ وہ یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ الزام ان کے اوپر لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف واقعات بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف آئین و قانون بھی ہے، خلاف اخلاقیات بھی ہے، اور یہ سراسر زیادتی الزام ہے۔ کیا میں اپنی ذات کے اوپر ایسا الزام برداشت کر سکتا ہوں؟ میرا بھائی کو جرم یا زیادتی کرے، میرا کیا تعلق اس کے جرم اور زیادتی کے ساتھ؟ یہ یہاں تک کیا گیا کہ باپ اگر کچھ کرے گا غلط تو اس کا بیٹے کا کوئی ساتھ تعلق نہیں، بیٹا کرے گا اس کے ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر بھائی کرتے ہیں، بھائی کو جرم زیادتی کرتا ہے اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک اچھا سیٹ کرنا ہے معاشرے کو، اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور بلا وجہ اور بلا جواز کسی اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ایک سیاسی شخص نے مسلم لیگ نون میں حکومت میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ بینظیر کے ساتھ جو ٹیو آر سیٹ ہوئے، مساق جمہوریت ہوئی، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ تھا بینظیر کے ان کی ٹیم کے ساتھ، اور آج دنیا میں جو خارجہ امور کے جو معاملات جہاں پر سمجھ لیں کہ ایران امریکہ جنگ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں جو سفارت کاری ہے اس میں فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر اور اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی، یہ 4 لوگ شامل ہیں۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پاکستان کی ترقی میں اس کی عزت میں کردار ادا کیا ہو، جو مذہبی طور پر اچھا آدمی ہو، آپ اس کے کیے دھرے گا اس کے خاندان کی وجہ سے اس کی ہسٹری کو آپ مریم ایڈ کر دیں؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ان کے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ ہو سکتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی مطلب ذرا بھی جائز نہیں ہے۔